السلام علیکم. I'm Aisha Mudassir, and this is your third one lecture and the first one video clip of this lecture. پہلے دو لیکچر میں آپ نے اس فرسٹ غزل کے جو شاعر ہیں میر تقی میر، ان کی زندگی کا احوال، اور دوسرے میں ان کے اس غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی ہے. اور اب آپ چوتھے شعر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں. بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے. دیکھیں وہی بات پھر سامنے آ رہی ہے کہ پہلے بیداری کا شعر ہے، پھر محبوب کی خوبصورتی بیان کی ہے، اور اپنی بھی جو بے ساختگی ہے اس کے خوبصورتی کو دیکھ کے وہ بیان کیا ہے. پھر دوسرے میں بیداری ہے، اب چوتھے میں پھر سے محبوب کی طرف آ گیا. ہر شعر ایک الگ موضوع لیے ہوا ہے. اب بار بار مطلب مسلسل. اب یہ ورڈ میننگ دیکھ لیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. اس کے در پہ مطلب کس کے در پہ؟ مینس محبوب کے در پہ جاتا ہوں. حالت کیفیت اس کی، اس شاعر کی کیفیت، اس عاشق کی کیفیت پھر اضطراب کی سی ہے، بے قراری، بے چینی، ٹھیک ہے. یہ آپ کے میننگ ہے، ان کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میری بے قراری کا اندازہ کیجئے کہ میں بار بار محبوب کے دروازے پہ پہنچتا ہوں اور الٹے قدم لوٹ آتا ہوں. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. متذبذب کا شکار ہوں، بیٹھا بیٹھا اٹھ کے چلا جاتا ہوں اس کے در پہ، وہاں جا کے پھر کچھ سوچ کے واپس آ جاتا ہوں کہ کیا تنگ کروں میں اسے. اب اس زیر نظر شعر میں میر تقی میر نے عاشق کی دیوانگی کی بات کی ہے، کیونکہ ایسے دیوانے پن میں انسان بالکل اپنی سدبت بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا عاشق کا دیوانہ پن دیکھیے کہ وہ بار بار محبوب کے در پہ جا رہا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ عاشق محبوب کے سامنے جانا نہیں چاہتا تھا، مگر بے حواسی میں اپنے بنائے ہوئے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ توڑ ڈالتا ہے، تاہم وہاں جا کر پچھتاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں پر اپنا عشق ظاہر کر کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں اس طرح کی حرکتیں کروں گا تو لوگوں کے ذہن میں آئے گا یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے، ہاں یہ کسی کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہا ہے. تو وہ لوگوں پر اپنا عشق ظاہر کر کے اس مقدس، اپنی طرف سے اس کو بہت مقدس مقام سمجھتا ہے، ہاں اس مقدس پیشے کی تضحیق کا سبب نہیں بننا چاہتا. کون سا پیشہ؟ عاشقی کا، ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس چیز کا مذاق اڑائیں. یہ پوائنٹ جب ذہن میں آتا تو وہ وہاں سے مضطرب ہو کے لوٹ آتا ہے. پھر ایک اور نقطہ نظر بھی یہاں سے ہے، نکلتا ہے اس پوئٹری سے، کہ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ محبوب کی جو کج ادائی ہے، مطلب جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، اس کی بات کو بادر نہیں کرتا ہے، بات کو سنتا نہیں ہے، یک طرفہ ہی یہ جذبہ ہے. تو وہ اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے اسے کہ کہیں میں ایسی حرکت کروں اور وہ دیکھ لے تو مجھے وہ پامال نہ کر دے میرے جذبے کو، ہاں یہ بھی ڈر اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تو پھر تھوڑا سا وہ محتاط بھی اس لیے ہوتا ہے اس کا نام لینے سے کہ کہیں کوئی اور اس چیز کو جان کے، اس محبت کو جان کے کوئی رقیب نہ بن بیٹھے،
کہیں میرے اس جذبے کا کوئی رقیب نہ بن بیٹھے، یہ چیز بھی اس کے ذہن میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کے لیے وہ دن حالانکہ عید کے منظر سے کم نہیں ہوتا جب محبوب سے ملاقات ہو جائے، بائی چانس ہی صحیح۔ تو دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنی بزم میں بلا لے، مطلب اپنے محفلوں میں بلا لے جہاں وہ خود بھی اس محفل میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں شاعر ہر طرح سے ناکام و مایوس پھر رہا ہے، نہ تو اس سے محبوب کا وصل نصیب ہے، وصل مطلب اس سے ملنا نصیب ہے، اور نہ ہی سر راہ ملاقات کا موقع نصیب ہوتا اسے۔ وہ جتنی مرضی کوشش کرے، یہاں تک بھی دعا کرے کہ سر راہ ہی اللہ تعالیٰ ملا دے مجھے اس سے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے شوق کا یہ عالم ہے کہ محبوب کی گلی کے وہ اضطراب کی حالت میں چکر لگاتا ہے، مگر اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے بار بار اس کے دروازے پہ جاتا ہوں، لیکن میری تمنا پوری نہیں ہوتی اور ہر بار ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو گویا کہ وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے در تک رسائی تو قدر احسان ہے، مطلب اس کے در تک تو میں جا سکتا ہوں، لیکن اس کی محفل تک پہنچنا اور دیدار نصیب ہونا، اندر جانا ناممکن ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد بھی اپنے عشق و جنون کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر محبوب کے دربار کا بار بار طواف کرتا ہے۔ طواف کرنا ہی ہو گیا، بار بار جانا اور واپس آنا۔ تو اب حالت بڑی مضطرب اور بے قرار ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل جب کوئی شخص سکون کی خاطر کسی دروازے پر فقیرانہ چکر لگائے نا، تو اور اسے قطعی طور پر ناکامی کا سامنا ہو، تو اس کی حالت یقیناً قابل ترس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہی کیفیت کو شاعر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو شعر بتاؤں گی۔ پہلا شعر آپ کے لیے ہوگا کہ کچھ، یہ خواجہ میر درد کا ہے کہ کچھ ہے خبر بھی تجھ کو کہ اٹھ اٹھ کے رات کو، کچھ ہے خبر بھی تجھ کو کہ اٹھ اٹھ کے رات کو، عاشق تیری گلی میں 100 بار ہو گیا ہے۔ مطلب شاعر یہاں پہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کچھ اس بات کی خبر بھی ہے، تم تو رات کو پڑے سوئے رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا عاشق جو ہے وہ بار بار رات کو بھی تمہاری گلی کے چکر لگا لگا کے واپس جاتا رہتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ریلیٹڈ شعر ہے کہ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے میں اس بہانے دن سے رات کرنا، مطلب تیری گلی میں اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کوچے میں مطلب گلی میں، ٹھیک ہے۔ کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 اشعار آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے اور انہیں کو اعلان کرنا ہے۔